اب وہ مرید حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہے، لیکن اب شیخ نے فرمایا ہے، بزرگ نے فرمایا ہے، ہمارے بڑے نے فرمایا ہے، کریں گے۔ انہوں نے ڈھانک دیا، یعنی گڑھا کھودا اور اس میں اس کو رکھ دیا، برتن کو اوپر مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے شیخ سامنے جب دیکھا کہ بھئی میرے مریدین سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا اچھا چلو یہ گڑھا کھودو۔ جب گڑھا کھودا تو وہ جو برتن تھا جس میں ابھی تازہ کھانا آیا تھا، اور تو اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تازہ کھانے میں کیڑے نہیں پڑتے، تو وہ تازہ کھانے میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ کھانا نہیں کھلایا کہ اس آدمی کی آمدنی حلال کی نہیں تھی، حرام کی تھی۔ ہمارے تو مسجدوں میں آج افطاریاں حرام مال والا آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، افطاری ہو رہی آنے دو، تحقیق ہی نہیں ہے، یہ عمومی بات، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ختم قرآن کے موقع پر، دیگر مواقع میں مسجد میں تعاون کر رہے ہیں، ارے پہلے ان کی آمدنی چیک کی جائے، بھائی یہ سود کا کام تو نہیں کرتا، اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے سندھ کی دھرتی کے ایک بڑے بزرگ، انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے علاقے کے کراچی شہر کا یا ان کے اپنے علاقے کا، میں بھول ہو رہی ہے مجھ سے، انہوں نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ سیوریج کا گٹر کا پانی ان کے صحن میں کھڑا ہے، اکثر مسجدوں میں۔ پوچھا تحقیق یہ کیا؟ کہا لگتا ایسا ہے کہ لوگوں نے آمدنی جو دی اپنی وہ بلیک منی سے دی ہے، گندے ناپاک وہ پیسہ جو ہے نا اس کو وائٹ منی بنانے کے چکر میں کہ جی اللہ کے گھر میں ناپاک دیں گے تو پیسہ پاک ہو جائے گا، تو انہوں نے گندا حرام پیسہ اللہ کے گھر میں دیا۔ تو تحقیق بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان حرام مال کو صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو دے گا، وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا۔ کیوں؟ اللہ صدقے کے ذریعے سے اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اور وہ پاک مال ہونا چاہیے۔ حرام مال کے ذریعے سے اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا، اور اس نے حرام مال کے ذریعے سے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ آتے ہیں؟ حرام مال سے۔ تو اس لیے دوسری چیز اتق المحارم تکن من اورع الناس، کہ حرام کاموں سے رک جاؤ، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ کچھ بھی ہو، بڑے بڑے جو نا آفر آ جائیں، بھائی نہیں کرنا، حرام اگر کام ہے نہیں کرنا، میں ریڑھی لگا لوں گا، آلو چھولے کی ریڑھی لگا لوں گا، وہ کام کروں گا، لیکن میں سود کا کام نہیں کروں گا، سیدھی بات ہے۔ پھر یہ دلیلیں بھی دیتے کہ بھائی یہ بھی عبادت ہے، بچوں کا پیٹ پالنا عبادت ہے، لیکن حرام مال سے پالنا عبادت تھوڑی ہے، حلال مال کے ذریعے سے پالنا عبادت ہے۔ تیسری چیز بھائی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادی مفترض اللہ علیک تکن من اعبد الناس، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تمہارے ذمے لازم کیے ہوئے ہیں ان کو ادا کرو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں عبادت گزار وہ ہے کہ جو کونے میں 1000 کی تسبیح کے دانے لے کے اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ کرنا برا نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے بھائی، یہ بھی دیکھو کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ جو اثر میں ایک بات آئی تھی نا کہ جیسے ہی روزہ آتا ہے تو حضرت جی کا میٹر شارٹ ہوتا ہے، بیوی کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ وہ ایک لڑکا ہے، سادگی میں اس نے کہہ دیا، نام نہیں بتانا، جس نے بھی میرے ساتھ وہ بیٹھا سنا، اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں شیطان کھل جاتے ہیں۔ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا تھا موجود ہے یہاں، وہ سادگی میں کہا، لیکن بات صحیح کہی، اس نے پتے کی بات کی، کہا جی ہم تو یہ سنتے ہیں کہ بھائی شیطان رمضان میں بند ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں تو کھل جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا ابا تو اتنا غصہ گالم گلوچ، روزہ رکھا کیوں؟ جاؤ بھائی کسی اور دنیا میں چلے جاؤ۔ روزہ گالی دینے کا نام نہیں ہے، روزہ جانور اور درندے بننے کا نام نہیں ہے، روزہ تو انسان بننے کا نام ہے، کہ انسان کے اندر عاجزی آئے، بھائی تواضع آئے۔ تو جو حقوق تم پر فرض ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کو اگر تم نے ادا کیا تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ کل ایک مولوی صاحب ملے، اسی علاقے کی ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھیوں کا کہا وہ انسان نہیں، وہ گدھے ہیں، گدھے، الفاظ سخت ہے، جس کے بارے میں کہا وہ گدھے ہیں، اگر ان تک بات پہنچتی ہے تو پہنچے، وہ گدھے ہیں۔ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، ان کا باپ مسجد میں سوتا ہے، باپ
ماں باپ گھر سے دھکے دینے کی چیز ہے۔ ماں باپ تو برکت کی ڈھیری ہوئے، جب والد گھر میں ہوتا ہے کوئی کام نہ کرے، بستر پر ہو تو گھر وزنی لگتا ہے، گھر برکت والا لگتا ہے، گھر ایک پر رونق لگتا ہے۔ والد کو گھر سے کس ہمت کو اس نے کیا ہے وہ جمع کیا اور اپنے باپ کو نکالا کہ جی ہماری بیویاں آپ کو برداشت نہیں کرتی ہیں، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تمہارا باپ مسجد میں سوتا ہے، بے حیا اور بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ گھر سے نکالنے کی چیز ہے۔ یہ تو انگریز کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ والد کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے، والد کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، رب اس وقت راضی ہوگا جب اس کا والد راضی ہوگا، رب ناراض اس وقت ہوتا ہے جب چہرہ والد اپنا پھیر لیا کرتا ہے۔ تو جتنا بھی وقت لگا لو دین کے کاموں میں لگا لو، بیٹھ جاؤ 2 گھنٹے کی تقریریں والملفوظات سنا دو، باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالو گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا انسان، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور یہ باقاعدہ تفسیروں کے اندر آتا ہے 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا ان گناہوں کا، اگر یہ اس وقت جب توبہ نہ کرے، آخرت میں تو گناہوں کا بدلہ ملے گا ہی ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ بدلہ دیتے ہیں، ایک ظلم کا اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کا، بے اکرامی کرنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں بدلہ۔ ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے پاس روتے ہوئے بوڑھا تھا، کہ کیا ہوا؟ کہ میرے بچے نے مجھے جو نا وہ مارا ہے اور بڑھاپا تھا اس کا، تو مجھے بڑا ترس آیا، اس کے والد اس کے بچے کو بلایا تو دوسرے بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا صبر، آپ فیصلہ نہیں کیجیے گا مولوی صاحب، پوری بات سمجھیں۔ پھر اس بزرگ کو کہا کہ جس کو اس کے بچے نے مارا تھا، ابھی اس زمانے کی بات ہے، وہ کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے، چونکہ وہ دونوں بوڑھے بزرگ ہم عصر تھے، ایک ہی زمانے کے تھے، بچپنا ان کا گزرا، پھر جوانی آئی، جوانی پھر بڑھاپے میں تبدیل ہوئی، تو اس نے اس بابا جی سے کہا کہ جس کو اس کے بچے نے مارا تھا کہ تو اپنے بچے کے مارنے کا رونا رو رہا ہے، یاد ہے جوانی میں تو نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا؟ کہا ہاں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا جب تو نے اپنے والد کو مارا تھا تو یہ بدلہ ہے کہ جب تو نے اپنے والد کو مارا تو تمہاری اولاد بڑی ہوئی، پھر اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، اصل میں یہ تمہارے گناہ اللہ نے تمہیں دکھا دیے، تمہارے عمل کا بدلہ اللہ نے تمہیں دنیا میں دکھا دیا۔ تو 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ نقد دنیا میں دیتے ہیں، ایک ظلم کا اور دوسرا ماں باپ کے نافرمان کا۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ جاہد المنافقین بأیدیکم، منافقوں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جہاد کرو، اگر تمہیں اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس کفریہ نظام کے خلاف بولو، منافقوں کی منافقت کو واضح کرو، کھل کر بولو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں، حالات ایسے آ گئے ہیں تو جتنا ہو سکے اپنے چہرے پر تیوریاں چڑھا دو، یہ بھی جہاد ہے۔ کہ ظاہر بات ہے ایک نظام کے خلاف آپ کیا ہے اپنا وہ رول ادا کر رہے ہیں، ایک نظام کے خلاف آپ بول رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ وہ کل پرسوں کوئی ایک بات سنی تھی، بھائی کوئی بھی ہو بات کوئی غلط کرے گا تو ہمیں حق ہے بولنے کا، جو شریعت کے اندر مکسنگ کرے گا اگر ہم سے ہو تو آپ کو حق ہے کہ بولے۔ تو وہ ناچ کود والے انہوں نے کہا جی ہم اپنے لیڈر کو بچا رہے ہیں، پوری رات ناچ گانے، عورتیں ناچ رہی ہیں، اس رمضان کے مہینے کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہیں، کہا ہم اپنے لیڈر کو بچا رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا اور تم جو رات کو ناچ کود کر رہے ہو، بے حیائی کر رہے ہو، وہ دونوں برابر ہو گئے۔ جہاد تو اللہ کا حکم ہے، 500 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم میں اللہ نے اتاری ہیں جہاد کے بارے میں، یعنی رات کو ناچو کودو، صبح کہو کہ یہ ہم نے جہاد کا کام کیا، یہ تو قرآن کے اندر تحریف ہے، تبدیلی ہے، اس سے تو انسان توبہ کرے۔ جہاد تو یہ ہے کہ کفریہ نظام کے خلاف بولے، ہاتھ استعمال کرے، اگر اس کی طاقت نہیں زبان استعمال کرے، اس کی بھی اگر طاقت نہیں تو چہرے پر تیوریاں چڑھا دے، یعنی ناگواری کا کے آثار چہرے پر ظاہر کرے، جس سے یہ پتہ چلے کہ بھائی مجھے یہ نظام پسند نہیں ہے۔